آپ یقین کریں گی اگر آپ کو معلوم ہو جائے اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے جسے اس کی اپنی ماں یا کوئی بھی رشتہ دار، پھپھو ہو، خالہ جان ہو، پاپا ہو یا نانی دادی، کوئی بھی اسے مذاق میں ہی ہنس کر اس کی شرارتوں پر یہ کہہ دیتا ہے کہ شیطان بڑا شیطان ہے، اس کی زندگی پر کیسا اثر پڑتا ہے یہ اگر آپ جان لیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کبھی زندگی میں اپنے بچے کو یہ لفظ نہیں کہیں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتاؤں گی جو آپ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ قسمت کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ایک ماں کا بولا ہوا لفظ بچے کی کس طرح تقدیر بدلتا ہے۔ آج کا میرا ولاگ شاید تھوڑا درد بھرا ہے، میرے سورہ بقرہ کے ٹاپک سے ذرا ہٹ کر ہے، لیکن یہ بات کہنا بھی مجھے ضروری لگی، بہت ضروری، کیونکہ کل ہی ایک ماں سے میری ملاقات ہوئی جو اپنے بچے کو بار بار بلا رہی تھی شیطان شیطان کہہ کر۔ میرے سمجھانے کے باوجود، اسے سکھانے کے باوجود کچھ دیر بعد پھر سے بولنے لگی، پھر ہنسنے لگی کہ کیا ہے، عادت ہے، بس بھول جاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کرے آپ سب جہاں بھی ہیں خیر اور برکت میں ہو، اللہ آپ کے گھروں میں سکون دے، آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کو ایسے الفاظ بولنے کی توفیق دے جو آپ کی اولاد کے نصیب سدھار دیں، بگاڑے نہیں۔ آج جو میں بات کرنے لگی ہوں وہ شاید عام لگے لیکن حقیقت میں یہ اتنی عام نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، ایک ماں کی طرف سے نکلنے والی بد دعا بھی بن سکتی ہے، اور ایک ماں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ سیدھا بچے کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ میں نے ایسی بہت سی مائیں دیکھی ہیں، بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو شرارتوں پر خوش بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ایک لفظ کہہ دیتے ہیں، شیطان۔ یہ لفظ، یہ مزاح نہیں ہوتا، یہ صرف مذاق میں کہا ہوا جملہ نہیں ہوتا، یہ ایک لاشعوری لیبل ہوتا ہے جو بچے کے دل، دماغ اور شخصیت پر بیٹھ جاتا ہے۔ کئی مائیں کہتی ہیں میں تو پیار سے کہتی ہوں، میں تو ہنستے ہوئے کہتی ہوں، میری عادت ہے، زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں شیطان کا مطلب کیا ہے؟ شیطان وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، جسے دھتکار دیا گیا ہے، جس پر لعنت کی گئی، جو نافرمان ٹھہرا۔ حقیقت میں اس پہلو کو دیکھیں تو کیا کوئی ماں یہ چاہے گی کہ اس کا بچہ بھی رحمتوں سے محروم ہو جائے، اللہ پاک کی نعمتوں سے محروم ہو جائے، اس پر لعنت بھیجی جائے، یا اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اس کے بچے کے نصیب پر بوجھ بن جائیں؟ اسی لیے آج میں نے یہ ولاگ ریکارڈ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ماں کو دیکھا۔ میرے نرمی سے سمجھانے کے باوجود، محبت سے میں نے سمجھایا کہ یہ لفظ نہ کہا کریں۔ انہوں نے سر ہلایا، کہا ٹھیک ہے، لیکن چند لمحوں بعد وہی لفظ پھر ان کی زبان سے نکل گیا، پھر ان کی عادت بن گئی ہے، اسی لیے وہ رکی نہیں۔ مائیں جانتی بھی ہیں کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسا لقب دے رہی ہیں، جو لقب ماں دیتی ہے وہ بچے کی زبان، شخصیت، خود اعتمادی اور نصیب پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ غصے میں بھی ہوں تب بھی الفاظ سوچیں سمجھیں، کیونکہ ماں کی زبان میں قبولیت ہے، وہ دعائیں بھی سن لی جاتی ہیں جو ماں بے خیالی میں کر دے، اور وہ الفاظ بھی اثر کر جاتے ہیں جو ماں بے دھیانی میں بول دے۔ اسلام میں ماں کی دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعا اور بد دعا دروازے تک نہیں رہتی، سیدھا عرش تک پہنچتی ہیں، اور شاید اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں ماں اگر اپنے بچے کو اچھا نام پکارے، اللہ اس بچے کا نصیب اچھا کر دیتا ہے، بلکہ بچوں کے نام بھی اسلامی رکھیں، اور اگر ماں برا نام دے، وہ لفظ اس کی زندگی کا رنگ بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جب شرارتیں بڑھ جائیں تو کہیں میرے بچے تم نیک ہو جاؤ، اللہ تمہیں سلیقہ دے، اللہ تمہیں عزت والا بنائے، اللہ کے بندے اللہ تمہیں ہدایت دے، میرے بچے اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، چاہے غصہ کتنا بھی ہو، لفظ اچھا نکلے گی، کیونکہ وہ لفظ آپ کے بچے کا مستقبل بن جائے گا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماں کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا ایک بچے کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، ایسا ہی ایک سچا واقعہ، ایک ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایک بچے کو اسے کعبہ کا امام بنا گئی، تو شاید آپ حیران رہ جائیں۔ یہ کہانی کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت آج ہر ماں کو جاننی ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف سن کر آنکھیں نم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے پر مجبور بھی کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں کا ایک لفظ یا تو اولاد کا مقدر بنا دیتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شرارتی، بہت شرارتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی حرکتیں کر دیتا تھا کہ گھر والے حیران بھی ہوتے تھے اور پریشان بھی۔
ایک دن گھر میں مہمان آئے، کھانا تیار ہوا، دسترخوان لگ گیا، لیکن وہ بچہ اپنی شرارت نہ چھوڑ سکا۔ اس نے مہمانوں کے کھانے میں مٹی ڈال دی۔ پورا گھر ایک لمحے کے لیے سن رہ گیا۔ ماں کے چہرے پر غصہ بھی تھا، حیرت بھی اور افسوس بھی، لیکن اس نے وہ الفاظ نہیں کہے جو اکثر مائیں غصے میں کہتی ہیں، شیطان، سرفراز، منحوس۔ نہیں، اس نے اپنی جھلاٹ اور غصے کے باوجود صرف ایک بات کہی، اللہ کرے تو کعبے کا امام بنے۔ یہ الفاظ شاید اس وقت اس ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے دل سے نکلے ہیں، لیکن اللہ نے سن لیے۔ یہ دعا سیدھی عرش تک گئی اور سالوں بعد وہی بچہ دنیا کے سب سے مقدس مقام مسجد الحرام کا امام بنا، اور آج دنیا انہیں شیخ عبد الرحمن سدیس کے نام سے جانتی ہے۔ لاکھوں لوگ اس کی تلاوت سنتے ہیں، رمضان میں ان کے پیچھے قیام کرتے ہیں، اور ان کی آواز دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ یہ ایک شرارتی بچہ، ایک لمحے کی شرارت اور ایک ماں کے منہ سے نکلنے والی دعا پورا مقدر بدل گئی۔ انسان تھی وہ ماں بھی، غصے میں تھی۔ کتنا آسان تھا اس ماں کے لیے کہ وہ بھی ہر ماں کی طرح کہہ دیتی، کیسا شیطان بچہ ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے برا لفظ نہیں نکالا، اس نے بد دعا نہیں دی، اس نے دعا دی۔ اور دعا کیا تھی؟ ایک ماں کی خواہش، ایک ماں کی سچائی، ایک ماں کی عقیدت، اور وہ قبول ہو گئی۔ اور آج کے دور میں جو تربیتیں ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو شرارتوں پر خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن منہ سے کبھی کبھی سخت اور غلط لفظ نکال دیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ماں کا ایک غلط لفظ بھی بچے کے نصیب میں کانٹے ڈال سکتا ہے، اور ایک اچھا لفظ زندگی بھر کی خوشیاں لکھ سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں جیسا ہم انہیں بلاتے ہیں۔ اچھی ماں وہ نہیں جو صرف کھانا بنائے، کپڑے صاف ستھرے رکھے، گھر سنبھالے۔ اچھی ماں وہ ہے جو اپنے لفظوں سے اپنے بچے کی تقدیر بنائے۔ آج کے بعد اپنے گھروں میں یہ لفظ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اپنے بچوں کو یوں بلائیں، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرا مقدر سنوار دے، اللہ تجھے نمازی بنائے، نیک بنائے۔ غصے میں بھی یہی الفاظ بولا کریں۔ شیطان کتنا برا لفظ ہے، اللہ نے اسے دھتکار دیا ہے، جو اللہ کی نافرمانی پر اڑا رہا، جو اللہ کی محبت سے محروم رہا، جس پر لعنت اتری، جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور آپ وہی لفظ اپنے رحمت کے ٹکڑے پر استعمال کرتی ہیں۔ کیا آپ اپنی رحمت کو لعنتی کہیں گی؟ کیا آپ چاہیں گی کہ اللہ بھی آپ کی زبان کے مطابق لکھ دے؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ وہ ایک لفظ اس بچے کے اندر ایک اندھیرا بٹھا دیتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں بچوں کی شخصیت ان کے بچپن کے لفظوں سے بنتی ہے۔ جو الفاظ ہم ان پر چپکا دیتے ہیں وہی ان کی سیلف امیج بن جاتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا چاہوں گی کہ جب بھی غصہ آئے، جتنی بھی شرارتیں ہوں، لفظ سوچ کر نکالیں، کیونکہ لفظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ بچوں کی شخصیت بنتے ہیں، ان کی قسمت لکھتے ہیں، ان کا کل بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھی زبان عطا کرے، اچھی نیت دے، اور ہماری دعاؤں کو ہماری اولاد کے لیے خیر کا سبب بنا دے، آمین۔ اور اگر اس قصے نے آپ کے دل کو چھوا تو اسے ضرور شیئر کریں۔ آج میں ویوز کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ کسی ماں کی وجہ سے اس کی زبان سے بھی اچھے الفاظ نکلیں اور ایک بچے کی قسمت سنور جائے۔ کیا پتہ کسی ایک ماں کے بدلتے لفظ سے کسی بچے کی پوری زندگی بدل جائے۔ آخر میں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جو کمنٹ میں لکھتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کرے۔ ایک بہن کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین انصاری، السلام علیکم بہن، ہم بھی بہت مالی دقت سے پریشان ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کاروبار کے لیے بھی دعا کرنا کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، چل جائے، اور ہم بھی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے۔ ایک بہن اپنے شوہر کے لیے لکھتی ہیں، اللہ پاک ان کے شوہر کو رہائی دلا دے۔ ایک بہن رانی خان وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی بھی جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں لا دے۔ جو رشتوں کے لیے بیٹیاں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ان کے اچھے نصیب لکھ دے۔ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا رزق، حلال رزق عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جو اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں اپنے گھر عطا کر، جن میں رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اور سکون ہو۔ اللہ پاک جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی بھی دعا ہے، کوئی حسرت ہے، اس کی دل کی دعا پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔